بلند رہو گے اگر تم مومن ہوگے. ہم نہیں ہیں مومن, ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں صرف. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے. نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ڈونٹ ڈیسیو یور سیلف. یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے. ہم مسلمان ہیں, پیدائشی مسلمان ہیں. وہ تو اللہ نے زبردستی ہمیں مسلمان بنا دیا ہے کہ ہمیں مسلمان والدین کے گھر میں پیدا کر دیا. ایمان کہاں ہے؟ اور مذہب بہت ہے, دین کہاں ہے؟ یہ سزا ہم پر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ پوری امت مسلمہ پر ہے, اور پاکستان پر اضافی سزا ہے یہ جو ہم نے وعدہ خلافی کے نتیجے میں نفاق عاقبہم نفاقا فی قلوبہم. اس میں ایک پہلو رہ گیا تھا. ہمارے ہاں کا سب سے بڑا نفاق کا مظہر ہمارا دستور ہے پاکستان کا, منافقت کا پلندہ. پورا اسلام اس میں موجود ہے, صرف ایک قرارداد مقاصد بھی کافی ہے اگر اس کے ساتھ ایک جملہ ایڈ کر دیا جائے کہ دس آرٹیکل ول ٹیک پریسیڈنس اوور دی ہول آف دی کانسٹیٹیوشن, اور کسی شے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن وہاں تو اور دفعات بھی ہیں, لیکن ایسے چور دروازے ہیں کہ کوئی دفعہ مؤثر نہیں ہے. منافق اسی کو کہتے ہیں قانون. مسلمان حقیقت میں کافر, حقیقت میں ہمارا دستور کافر ہے. اس لیے کہ آپ نے بنا دی, جو بھی آئیڈیالوجی کونسل بنا دی, ان کی سفارشات آ رہی ہیں اور پائل اپ ہو رہی ہیں, الماریاں بھر گئی. آج تک کوئی ایک سفارش بھی اسمبلی میں پیش نہیں ہوئی. اربوں روپیہ خرچ ہوا ان پر, اور ہے ہی نہیں دستور میں کچھ. بس سفارشیں پیش کرتی رہے گی, پیش کرتی رہے گی, پیش کرتی رہے گی. کرتے کرتے عمریں بیت گئی ہیں اور الماریاں بھر گئی ہیں, چاہے وہ منسٹری آف لا ہے اور چاہے وہ منسٹری آف فائننس ہے, کوئی اور ہے, لیکن یہ کہ کسی پر بھی نہیں عمل. یہ ہے وہ منافقت جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے. تو اب توبہ کی ضرورت ہے, لیکن توبہ کے لیے 3 چیزیں میں کہوں گا. سب سے پہلے رذائل اخلاق سے اپنے آپ کو پاک کر کے فضائل اخلاق سے مزین کرنا. یہ جھوٹ بولنا مذہبی گناہ نہیں ہے, تو اخلاقی گناہ ہے. وعدہ خلافی صرف مذہبی بات نہیں ہے, یہ تو ایک اخلاقی بات ہے. ہمارا کسی کو پر تہمت لگا دینا, کسی کے ساتھ سوء ظن کا معاملہ کرنا, خام خواہ, یہ سارے اخلاقی رذائل ہیں. پیٹھ پیچھے برائی کرنا, غیبتیں کرنا, ان سے دامن چھڑا ہے. نمبر 2, شریعت پر جتنا بھی ممکن ہے عمل کرنا, لازماً عمل کیا جائے. وہ حصے ہیں جن پر عمل نہیں کر سکتے جب تک یہاں انقلاب نہ آئے اور اسلامی حکومت قائم نہ ہو جائے. چور کا ہاتھ تو نہیں کاٹ سکتا, نہ میں کاٹ سکتا ہوں, نہ آپ کاٹ سکتے ہیں. کوئی اور دوسری بعض سزائیں بھی جو ہیں, رجم کی سزا تو کوئی یہاں پہ نافذ نہیں کر سکتا, بلکہ یہ کہ کوڑے بھی لگانے کی سزا بھی دینے کی جو ہے وہ میرے پاس آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. لہذا یہ ہے کہ لیکن جس چیز پر امکان ہے, سب سے بڑی بات میں کہتا ہوں, پردہ. اس ملک کے اندر کوئی ابھی تک مصطفیٰ کمال پاشا نہیں آیا جس نے کہ پردہ زبردستی ختم کرایا. پھر جنہوں نے ختم کیا خود کیا ہے نا, یہ ان کی اپنی کارروائی ہے, اپنی کارستانی ہے, دیا ذمہ دار. سود سے, انڈائریکٹ سود سے کوئی نہیں بچ سکتا, ڈائریکٹ سود سے تو بچے. ایک نمبر 3 یہ کہ عزم کریں کہ اب ہمیں اس ملک کے اندر اسلامی نظام قائم کرنا ہے. یہ عزم, یہ در حقیقت یہ ہے توبہ. ورنہ توبہ کی تسبیحیں پڑھنے سے توبہ نہیں ہوگی, توبہ کا ہفتہ منانے سے توبہ نہیں ہوگی, توبہ کے اجلاس کرنے سے توبہ نہیں ہوگی. توبہ تو یہ ہوگی رذائل اخلاق کو ختم کرو, شریعت پر عمل بھرپور کرو, اور نمبر 3 طے کر لو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری اب زندگی اور میری موت اور میری نماز اور قربانی سب اللہ کے لیے. اس کے لیے یہ ہے کسی نہ کسی جماعت میں شامل ہونا جو یہاں پر دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کر رہی ہو. ایک ہے عام کوئی دینی مذہبی جماعتیں یا مذہبی کام, کوئی تعلیمی بھی کام بھی ہو سکتے ہیں, تبلیغی بھی. ایک ہے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد, اور جس کا منہج جو آئے گا وہ سیرت النبی سے آئے گا. اس لیے کہ انبیاء کرام میں سے انہی کے ہاتھوں ایک عظیم انقلاب برپا ہوا, اور 23 برس کے اندر اللہ کا دین قائم ہو گیا, ٹوٹل 23 برس. تو وہ منہج وہاں سے لے کر اس کا فیصلہ مسلمان کریں اور اسی کی بنیادی کریں. اس کی صورت پھر اللہ سے دعا مانگیں. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود, ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود,
यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो।